بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک 13 سالہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ آیا۔ باپ بیٹے کو اندر لے جانا چاہتا تھا، لیکن بیٹے نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور باپ سے کہا، آپ اندر تشریف لے جائیں، میں یہیں باہر کھڑا آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ باپ نے مزید اصرار نہیں کیا بلکہ اندر چلا گیا۔ باپ کے جاتے ہی اس لڑکے نے فوراً ایک مضمون رکا لکھا جس میں فارسی کے 2 شعر اس وقت موزوں کیے تھے۔ تم بادشاہ ہو کہ اگر تمہارے محل پر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائے، ایک غریب حاجت مند دروازے پر بازیابی کا منتظر ہے، وہ اندر آئے یا واپس جائے۔ منظوم رکا اندر گیا اور اسی وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لکھا ہوا مضمون جواب آ گیا، اگر امیدوار حقیقت شناس ہے تو اندر آ جائے اور ہمارا ہمدم و ہمراز بنے، اور اگر ابلا و نادان ہے تو جس راہ سے آیا ہے اسی سے واپس جائے۔ جواب پاتے ہی یہ لڑکا اندر خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس چلا گیا اور امیر خسرو کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ مرشد سے عشق ہی تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میری ہی قبر میں دفن کیا جائے، جبکہ یہ وصیت بھی فرمائی کہ خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میرے پہلو میں ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بے پایہ انست کے باعث یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد خسرو رحمۃ اللہ علیہ میری تربت کے قریب نہ آئے، وگرنہ میرا جسم بےتاب ہو کر قبر سے باہر آ جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب روز حشر سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لایا ہے تو خسرو کو پیش کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو نے ایک چیخ ماری اور وہ مرشد کے گرد طواف کرنے لگے۔ ان پر وجد کا عالم طاری تھا، میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ترک اللہ کہہ کر پکارتے اور امیر خسرو کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ اے باری تعالیٰ، اس ترک کے سینے میں جو آگ روشن ہے اس کی بدولت مجھے بخش دے۔ امیر خسرو پر اپنے پیر و مرشد کی صحبت کا اتنا اثر تھا کہ برسوں صائم الظاہر رہے اور عشق کی لاہی کی ایسی سوزش تھی کہ سینے پر سے کپڑا ایسا ہو جاتا تھا کہ گویا جل گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کی نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک سوز کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔